حافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر محترم، جمیع کبار اساتذہ اکرام اور تمام ساتھی، میں مختصر سی بات کہہ کر یہ نشست کا آغاز کرتا ہوں. یہاں پر ہماری آمد فہم قرآن ادارے سے ہوئی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے بچوں میں، بڑوں میں اور علماء میں بھی ایک خیال ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا، اس کا سیکھنا مشکل ہے. ہمارے ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ذہنی خیال کو دور کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الذکر کا ترجمہ یا اس کی تفسیر قرآن کو سمجھنے سے کیا ہے. تو جب قرآن کو سمجھنا آسان ہے، ہمارے ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے قرآن کو، حدیث کو، سیرت کو اتنا آسان کر کے پیش کیا جائے کہ وہ ذہنی خیال دور ہو جائے اور بچوں کو اس کے سیکھنے میں آسانی ہو جائے. چنانچہ یہاں پر جو تربیتی کا ایک مذاکراتی پروگرام، چونکہ اساتذہ تھے اور اساتذہ میں تربیتی پروگرام نہیں بلکہ ایک مذاکرہ تھا اساتذہ کے ساتھ ہمارا، اس میں ان طلباء کو بھی 2-3 نشستوں کے لیے دیا گیا. یعنی تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ان طلباء نے ہم کو دیا اور اس میں آسان سے آسان تر کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا. پہلے تو قرآن کو کیسے یاد کیا جائے، اس کی آیات کو کیسے محفوظ کیا جائے، اس کے الفاظ و معانی کو، اس کی تشریح کو، اس کی تفسیر کو، اس کی تحقیق کو کیسے ذہن میں آسان انداز میں بٹھایا جائے، وہ طریقہ بچوں کو سکھایا گیا. اور نحو و صرف جب طلباء کا شروع ہوتا ہے اس وقت بچے سمجھتے ہیں کہ نحو و صرف کا سمجھنا بہت مشکل ہے. اس کو بھی اشاروں کے ذریعے بہت آسان انداز میں سکھایا گیا ہے. تو 2 طلباء 2 چیزیں پیش کریں گے اور 2 طلباء سیرت کا جو پروگرام ہے اس کو پیش کریں گے. لہذا میں پرویز عالم کو روح العالم سے درخواست کرتا ہوں وہ گرامر کا حصہ جو ان کو پڑھایا گیا ہے اس کو پیش کریں. اس کے سوال کے لیے میں فرقان صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ سوالات کریں اور وہ جواب دیں. اس کے لوگوں کے سامنے آپ کے پیش کرنا طلباء کرام ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے سیکھیں گے. ہمارے معزز اساتذہ کرام ہیں، ان کے سامنے ان چیزوں کا نمونہ آئے گا جو آپ نے سیکھنا ہے. تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ایک فعل لیں اور اس کا جس انداز سے آپ نے اس کی گردان یاد کی ہے اس کو پیش کریں. اپنی مرضی سے کوئی بھی فعل ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک آدمی فعل آپ کو دیتا ہوں، پھر میں چاہوں گا کہ اساتذہ کرام سے ہمارے حاضرین سے آپ کو کوئی بھی فعل دیں اور آپ اس کا مکمل گردان میں جو آپ نے سیکھی ہے اس طرح سے پیش کریں. پہلے پورا ٹیلر پورا جو سب سے کبیر ہے پورا ماضی سے جو شروع کرتا ہے نا، ماضی سے پھر ماضی کا پورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصر، نصروا، نصرت، نصرت، نصرتم، نصرنا. ينصر، ينصرون، تنصر، انصر، تنصرون، ننصر. انصر، انصروا، لا تنصر، لا تنصروا. ناصر، منصور، النصر. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا. تھوڑا سا آپ کیا مجھے بتائیں گے کہ آپ نے جب نصر کا لفظ کہا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کس جانب انگلی سے اشارہ کیا؟ ایک انگلی سے اشارہ کیا واحد کے لیے اور اس جانب غائب کا صلاح ہو تو اس جانب اشارہ کرنا دائیں ہاتھ سے مذکر کے لیے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرف بھی اشارہ ہوگا تو وہ کس لیے ہوگا، اس طرح پر، اور اس طرح ہو تو وہ مظاہرے کے لیے ہوگا. مظاہرے کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ کے پاس کوئی فعل مضارع معروف جمع مذکر ہو، فعل مضارع معروف جمع مذکر ہے، اس کا اشارہ کیا ہو جائے
طرف ہو جائے گا. پہلے مضارع معروف جمع مذکر اگر حاضر کا صیغہ ہو اس طرف ہو جائے گا. سامنے کی طرف. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کہ آپ نے قرآن مجید میرے سامنے میں نے قرآن کھول رکھا ہے اور میں اس کو کوئی فعل دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ فعل لیجیے ولدا. ٹھیک ہے. ولدا پورا پہلے پورا ٹیبل ولدا کا آپ پیش کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں پورا. ولد ولدوا ولدت ولدت ولدتم ولدنا يلد يلد يلدون تلد ألد تلدون نلد لد لدوا لا تلد لا تلدوا والد مولود الولد. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا. اچھا اب میں آپ کو ایک اور ایک فعل دے رہا ہوں. آپ بھی چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر آپ بیٹھے ہیں یا آپ کسی جو کبھی یہ نہ لگے کہ ہم نے اس سے الفاظ کی پہلے سے تیاری کروائی ہے. ایک فعل ہوتا ہے نیچے یہاں پر حملہ یا حمل ضرب یا ضرب بھی ہوتی ہے. بس اس کا ٹیبل رکھیں پھر یہاں سے کوئی پوچھے گی حمد سمیعان اس کو ضرب یا ضرب حملہ یا حمل. حمد حمدوا حمدت حمدت حمدتم حمدنا يحمد يحمدون يحمد يحمدون تحمد أحمد تحمدون نحمد احمد احمدوا لا تحمد لا تحمدوا حامد محمود الحمد. سجد سجد سجدوا سجدت سجدت سجدتم سجدنا يسجد يسجدون تسجد أسجد تسجدون نسجد اسجد اسجدوا لا تسجد لا تسجدوا ساجد مسجود السجدة. ہر آیت ہماری زندگی میں آئے. ہر آیت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ایک عادت بنائی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. ہمارے پاس وقت بہت کم تھا تو ہم نے تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ میں جو عادتیں رکھی ہیں اس کا ایک تعارف پیش کیا اس طالب علم کے سامنے اور وہ اس کو یاد کیے ہیں. آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے. میں پرویز عالم سے درخواست کرتا ہوں سورہ فاتحہ کی روشنی میں 12 کامیاب عادتیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، گزشتہ 3 دنوں کے جو دروس ہوئے ہیں اس سے ہم نے تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے کامل 12 عادتوں کو سیکھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے میں ان 12 الحمدللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ان 12 عادتوں کو بیان کروں گا. سب سے پہلی عادت جو ہم نے تعوذ سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی گناہ کا تصور آئے تو فوراً ہم تعوذ پڑھ لیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اور دوسری جو عادت ہم نے سیکھا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ سے سیکھا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو پہلا جز ہے بسم اللہ، اس سے ہم نے ایک عادت سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر عظیم الشان کام کو، ہر اچھا کام کو اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہوئے بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. اور اسی تسمیہ کی جو دوسرا جز ہے الرحمن الرحیم، اس سے ہم نے ایک اور عادت سیکھی ہے. وہ عادت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق سے ہمیشہ مثبت خیال رکھنا چاہیے. اور تیسری چوتھی عادت جو ہم نے الحمدللہ رب العالمین کے پہلا جز الحمدللہ سے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہر وقت ہر حالت میں خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو اللہ کی تعریف ہم کو ثنا کرنا چاہیے. اور اسی الحمدللہ رب العالمین کے دوسرا جز رب العالمین سے ہم نے ایک اور عادت سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خوب علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں بہت غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں معرفت الہی حاصل ہو. اور اس کے بعد پانچویں عادت جو ہم نے الرحمن الرحیم سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ زمین والوں کے ساتھ یعنی جو ہمارے بھائی ہیں پڑوسی ہیں یا جو امت مسلمہ یا غیر مسلم ہیں سب لوگوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے. اس کے بعد جو چھٹی عادت ساتویں عادت ہم نے سیکھا ہے وہ مالک یوم الدین سے سیکھا. وہ عادت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک نظام الاعمال بنا لینا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دے سکیں اور اللہ پر مہربانی کر سکیں. اور آٹھویں عادت جو ہم نے ایاک نعبد سے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں ہر وقت حتیٰ کہ مرتے دم تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے ان کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اور جو آٹھویں عادت ہے نویں عادت ہے وہ ہم نے ایاک نستعین سے سیکھا وہ یہ ہے کہ پریشانی کی حالت ہو یا خوشی کی آرام کی حالت ہو یا مشکل کی ہر وقت ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے اللہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. اور 10ویں جو عادت ہے وہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم سے سیکھا اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اور 11ویں عادت ہم نے صراط الذین انعمت علیہم سے سیکھا ہے. وہ عادت یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے طرز اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کا اعلان کیا ہے. اور 12ویں عادت جو کہ آخری عادت ہم نے سیکھا وہ آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے سیکھا. وہ یہ ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان لوگوں کے طرز عمل کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے.